لفظ اسلوب جو ہے وہ کئی اعتبار سے اپنے اندر رچاؤ بھی رکھتا ہے اور ایک خاص قسم کی شاعری کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ زبان کا معاملہ ہے جہاں تک، میں چونکہ 6 سال امروہہ کی سرزمین پر زندگی گزار چکا ہوں اور 37 سال جو ہے وہ دیوبند میں رہا ہوں۔ آپ لوگ جب بھی ظرف کے لیے میں بولیں تو میں بولیں، میں ہے نا، بحر و بر نہیں، بحر و بر بولیں تو انشاءاللہ زبان میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اسی کے بعد میں چند شعر اپنا سناتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آج بھائی بہت عمدہ محفل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے فارسی میں آج کل رباعیات کہنی شروع کی ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اب وقت بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا سبھی نے شاعری کی 2-4 شعر یہ سناتا ہوں میں آپ کو، پھر مطلب ملاحظہ فرمائے کہ منزل بھی ناپید تھی اپنی، منزل بھی ناپید تھی، راہ بھی ایک انجانی تھی۔ راہ بھی ایک انجانی تھی، منزل بھی ناپید تھی اپنی، راہ بھی ایک انجانی تھی، اس کو دیکھ کے رک جانا بھی سب سے بڑی نادانی تھی۔ اس کو دیکھ کے رک جانا بھی سب سے بڑی نادانی تھی۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے مطلب ہے کہ دل سکڑا اور جسم تھا ٹھنڈا، آب و ہوا برفانی تھی۔ دل سکڑا اور جسم تھا ٹھنڈا، آب و ہوا برفانی تھی، گرم رسیلے لفظوں کی تاثیر بھی جیسے فانی تھی۔ گرم رسیلے لفظوں کی تاثیر بھی جیسے فانی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں، اصل جنوں جب کاٹی میں نے دانائی کے تیشے سے، عقل و خرد کے گلشن میں پھر دیکھا تو ویرانی تھی۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ پھول کے بدلے کانٹے دینا رد عمل تو رکھتا ہے۔ پھول کے بدلے کانٹے دینا رد عمل تو رکھتا ہے، پتھریلے لہجے میں جو بھی بات ہوئی امکانی تھی۔ پتھریلے لہجے میں جو بھی بات ہوئی امکانی تھی۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ نرم و سبک آلات کا طارق شیشہ گر پابند رہا۔ نرم و سبک آلات کا طارق شیشہ گر پابند رہا، سنگ تراشوں کے ہاتھوں میں دیکھا تو جنبانی تھی۔ سنگ تراشوں کے ہاتھوں میں دیکھا تو جنبانی تھی۔ 2-4 شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ میں رخش جان کو اپنے ادا شناس لکھوں، میں رخش جان کو اپنے ادا شناس لکھوں، ابھرتے ڈوبتے منظر کو بے لباس لکھوں، ابھرتے ڈوبتے منظر کو بے لباس لکھوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سبب تو فتح و ظفر کا رہا میرا کردار، سبب تو فتح و ظفر کا رہا میرا کردار، تمہارے زعم کو اڑتا ہوا کپاس لکھوں، تمہارے زعم کو اڑتا ہوا کپاس لکھوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ زمین کی سطح پر جرأت کا ہے نشان میرا، زمین کی سطح پر جرأت کا ہے نشان میرا، میں اپنے آپ کو خود کیسے بے اساس لکھوں، میں اپنے آپ کو خود کیسے بے اساس لکھوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ حیات کشمکش مد و جزر ہے لیکن، حیات کشمکش مد و جزر ہے لیکن، ممات کو در جانا کے آس پاس لکھوں، ممات کو در جانا کے آس پاس لکھوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نگاہ اس کی میرے دل کی مدعا سمجھے، نگاہ اس کی میرے دل کی مدعا سمجھے، میں بار بار یہی ایک التماس لکھوں، میں بار بار یہی ایک التماس لکھوں، جہاد سمت کے ہر پردے شعور پہ اب
چہار سمت کے ہر پردے شعور پہ اب چہار سمت کے ہر پردے شعور پہ اب کتاب دل کا کوئی اپنی اقتباس لکھوں کتاب دل کا کوئی اپنی اقتباس لکھوں. آخر شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ وفور شوق جب دل میں مچلنے لگتے ہیں وفور شوق جب دل میں مچلنے لگتے ہیں میں اس فضا کو نہ کیوں دور احتباس لکھوں میں اس فضا کو نہ کیوں دور احتباس لکھوں. مقتہ ملاحظہ فرمائے کہ ستم کے دور میں تیری یہ خودسری تاریخ ستم کے دور میں تیری یہ خودسری تاریخ انا گزیدہ حریفوں کو بدحواس لکھوں انا گزیدہ حریفوں